السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مزمل قرآن کریم کی نہایت بابرکت صورت ہے۔ اس صورت کی تلاوت انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد، عبادت، قرآن سے تعلق، صبر اور توکل کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس صورت میں رات کی عبادت قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی خاص تاکید کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت انسان کی روحانی تربیت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت محبت اور شفقت کے انداز میں خطاب ہوتا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایک کپڑا لپیٹنے والے رات کو قیام کیا کریں مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرے۔ یہ صورت بہت اہمیت رکھتی ہے اور بہت سے اس کے فضائل اور اس کے فوائد ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے تعلق سے بہت سارے کمالات اور بہت سے فضائل اور بہت سے اس کے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے انسان کو اپنے دن کے ساتھ اپنی رات کو بھی سنوارنا چاہیے۔ دن میں انسان دنیا کے کاموں، کاروبار، ملازمت، گھر، خاندان اور دوسری ذمہ داریوں میں مصروف رہتا ہے، لیکن رات کا پرسکون وقت انسان کو اپنے رب کے سامنے دل کھول کر کھڑے ہونے کا موقع دیتا ہے۔ سورۃ المزمل کا سب سے نمایاں پیغام قیام اللیل یعنی تہجد، رات کی عبادت انسان کے اندر اخلاص، صبر، توجہ اور اللہ پر بھروسہ پیدا کرتی ہے۔ جب انسان تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کے لوگ انسان کو دیکھے نہ دیکھے، اللہ اپنے بندے کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہی احساس انسان کے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یعنی رات کا اٹھنا نفس پر زیادہ اثر رکھنے والا اور بات کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ رات کے وقت ماحول پرسکون رہتا ہے، دنیاوی مشغولیات کم ہوتی ہے اور انسان اپنے رب کی طرف زیادہ یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے رات کی عبادت دل کی تربیت کا بہترین ذریعہ بنتی ہے۔ سورہ مزمل کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر، ٹھہر ٹھہر کر اور توجہ کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ قرآن صرف تلاوت کرنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتے ہوئے اس کے معنی پر غور کرتا ہے، اللہ کی عظمت کو یاد کرتا ہے، جنت اور رحمت کی آیات پر امید پیدا کرتا ہے، توبہ اور آخرت کے آیات سے اپنی اصلاح کرتا ہے، تو قرآن اس کی زندگی پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یعنی ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بات نازل کرنے والے۔ یہاں پر بھاری بات سے مراد قرآن اور وہ عظیم ذمہ داری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوئی۔ قرآن کا پیغام عظیم ہے کیونکہ یہ انسان کو اس کے رب سے جوڑتا ہے، زندگی کا مقصد سمجھاتا ہے اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس لیے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بھی صرف رسم کے طور پر نہیں بلکہ محبت، ادب، سمجھ اور عمل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سورہ مزمل کا ایک نہایت خوبصورت پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اپنے رب کا نام یاد کیجیے اور سب سے کٹ کر الگ ہو کر اسی کے ہو رہی ہے۔ اس آیت میں ذکر اور اللہ سے تعلق کی طرف توجہ دلائی گئی۔ انسان کی زندگی میں پریشانیاں، مشکلات، خوف، مالی مسائل، گھریلو پریشانیاں، مستقبل کی فکر آتی رہتی ہے، لیکن مومن کا سہارا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ وہ اپنی کوشش بھی کرتا ہے، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو اپنا کارساز کام بنانے والا بناؤ۔ یہ آیت دل کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ جس شخص کا رب مشرق اور مغرب کا مالک، اسے اپنے رب پر بھروسہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ انسان کی طاقت محدود ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت بے حد ہے۔ بندہ اسباب اختیار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یعنی جو
کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرے اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کشی کرے، یعنی ان سے دور ہٹ جائیے۔ یہ بہت عظیم اخلاقی سبق ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لوگ آ سکتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں یا انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ قرآن ہمیں ہر بات کا جواب غصے سے دینے کے بجائے صبر، وقار اور اچھے اخلاق کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حق اور باطل میں فرق ختم کر دے، بلکہ یہ ہے کہ حق پر قائم رہتے ہوئے اخلاق اور صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ ایک مسلمان کی اصل کامیابی صرف یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو جواب دے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بھی محفوظ رکھے۔ سورت میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر کیا گیا جو اللہ کی بات کو جھٹلاتے اور حق سے منہ پھیر لیتے، حق بات نہیں سمجھتے۔ قیامت کے دن زمین اور پہاڑوں کے حالات کا ذکر بھی کیا گیا۔ یہ آیات انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے محض خوف نہیں پیدا کرتی، بلکہ اسے اپنی زندگی سنوارنے کی دعوت دیتی ہے۔ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے عقل مند انسان اپنی دنیا بھی بہتر بناتا اور آخرت کی بھی تیاری کرتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں فرعون کا بھی ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا گیا، اسی طرح تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا گیا ہے۔ فرعون کی مثال انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ طاقت، دولت اور اقتدار ہمیشہ انسان کو نہیں بچا سکتے۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ انسان کو اپنی نعمتوں پر غور کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورت کا آخر میں اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے آسانی کا ذکر فرماتا ہے، اور آخری آیت میں سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں زمین پر سفر کریں گے، اور کچھ اللہ کے راہ میں کوشش کریں گے۔ اس لیے جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو اچھا قرض دو، قرض حسنہ دو۔ یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں دیتا ہے۔ عبادت میں اخلاص ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی کمزوری اور حالات کو بھی سامنے رکھا ہے۔ سورۃ المزمل کی تلاوت کا ایک بڑا روحانی فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ، اور جب بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس سے رات کی عبادت، قرآن کی تلاوت، ذکر، صبر، توکل، آخرت اور توبہ کی یاد آتی ہے۔ اس طرح یہ سورت صرف زبان کی تلاوت نہیں رہتی، بلکہ زندگی کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس سورت کا ایک بڑا فائدہ یہی ہے کہ بندے کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب دل اللہ سے جڑتا ہے تو انسان کے اندر امید پیدا ہوتی ہے، صبر بڑھتا ہے، دعا میں اخلاص آتا ہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں سورہ مزمل کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ رات کے وقت اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے ٹائم کے مطابق عبادت کا معمول بنا سکتا ہے۔ قرآن کو آرام اور توجہ کے ساتھ پڑھے، اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اس سورت کا پیغام ہمیں یہ بھی سکھاتا اور سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے صرف ظاہری اعمال کافی نہیں ہے، بلکہ دل کی تربیت بھی ضروری ہے۔ رات کی عبادت انسان کو اخلاص سکھاتی ہے، قرآن دل کو ہدایت دیتا ہے، ذکر دل کو زندہ کرتا ہے، صبر انسان کو مضبوط کرتا ہے، اور توکل اسے پریشانیوں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ سورہ مزمل کی ابتدا رات کی عبادت سے ہوتی ہے، اور اس کا اختتام آسانی، نماز، زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں نیکی کی طرف توجہ دلا کر ہوتا ہے۔ اس سے ایک مکمل زندگی کا نقشہ سامنے آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرے، قرآن سے جڑے، اپنے رب پر بھروسہ کرے، مشکلات میں صبر کرے، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق رکھے، آخرت کو یاد رکھے، اور اپنی استطاعت کے مطابق نیک اعمال کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون بیمار ہے، کون رزق کی تلاش میں محنت کر رہا ہے، کون اللہ کی راہ میں کوشش کر رہا ہے، اور کون اپنی کمزوریوں کے باوجود اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے بندے کو عبادت سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ محبت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور آخر میں سورہ مزمل کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی رات کو اللہ کی یاد سے آباد کرے، یعنی تہجد پڑھا کرے، قرآن کو سمجھ کر پڑھے، اللہ کو اپنا کارساز بنائے کہ وہی ہے کام بنانے والا، لوگوں کی باتوں پر صبر کرے، آخرت کو یاد رکھے، نماز اور نیکی کو مضبوطی سے پکڑے رکھے، اور اللہ کی رحمت سے امید
بنائے رکھے۔ جو شخص قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ اسے اپنے رب کی پہچان نصیب ہے۔ دنیا کی مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ وسیع ہے، لمبی چوڑی ہے۔ اس لیے پریشانی کے وقت مایوس ہونے کے بجائے قرآن کی طرف رجوع کرے، دعا کرے، استغفار کرے، نماز قائم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ سورۃ المزمل میں خوبصورت پیغام کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، کانٹیکٹ مضبوط کرے، قرآن کو دل سے پڑھے، رات کی تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے، صبر اور توکل اختیار کرے اور اپنی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے سنوارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو اس کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کئی لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔